عشق کی بدولت مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والرحمة والبرکات علی سید السادة خیر البریات سیدنا وسندنا ومولانا محمد امام الاولین والآخرین، وعلى جميع الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وصحابته الراشدین النیرین، ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى إجلالا وإكراما في شأن عظمة نبينا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، با خدا دیوانہ باش و با مصطفیٰ ہوشیار۔ معزز ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور اکرم نور مجسم سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو ہر طرح کی خوبیوں سے مالا مال کر کے اپنے بندوں کے لیے جاری فرمایا۔ ہر کسی کے لیے اسلام کے احکام میں رب العالمین نے فائدے کو رکھا، اس کے نفع کو رکھا اور اس پر ہونے والے نقصان سے اس کو بچنے کا حکم بھی دے دیا۔ احکام اسلام کے حوالے سے اگر میں یہ بات عرض کروں کہ لین دین، معاملات، تجارت میں جو اسلامی احکام کاروبار کے ہیں، شرعی طور پر ایسے کاروبار کی، ایسے لین دین کی اسلام نے اجازت ہرگز نہیں دی کہ جس میں رقم خرچ کرنے والے کا نقصان ہوتا ہو۔ اس نے جتنی رقم خرچ کی ہو واپس اتنی رقم نہیں آتی، تو شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا کہ ایسے لین دین اور معاملات کی تجھ کو اجازت دیں۔ یہ ایک مثال ہے اسلام کے احکام کی، اس سے ملنے والے فائدے کی اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے والے کے نقصان سے بچنے اور بچائے جانے کی۔ تو یہ بات طے ہے کہ اسلام نے ہر گوشے سے، ہر موڑ پر اپنے ماننے والے کو اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے والے اور اسے اپنے دل سے لگانے والے کے لیے محبت کی راہیں فراہم کی ہے، سکون کے راستے عطا کیے ہیں اور اسے اندھیریوں سے نکال کر اللہ رب العالمین نے اجالے عطا فرمائے ہیں۔ کیوں نہ ہو رب العالمین نے یہ اجالے، یہ اسلام کی روشنی اور یہ احکام کا نور ہم گناہگاروں کو، اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے، تو واسطہ و ذریعہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو بنایا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا صفات کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ ساری کائنات کی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ذات میں جلوگر کر دی ہے تو یہ بات بھی بجا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات ایسی ذات ہے کہ ساری کائنات کی
جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت رکھتی ہے، حضور کا ادب بجا لاتی ہے اور حضور کی تعریف کیا کرتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں، یہ تفصیل احادیث مبارکہ میں، کہ جانور بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے قدموں میں اپنی جان کو نثار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کیسے ممکن ہوا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سوائے سرکش انسان اور سرکش جنوں کے دنیا کی ساری مخلوق مجھے جانتی پہچانتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے تقاضے بھی بجا لایا کرتی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اس شان سے بنایا۔ اب آپ کی صفات، آپ کی خوبیاں، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کا ہر زاویے سے جس رویے کو ہم دیکھنا چاہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے نظیر بنایا ہے، بے مثال بنایا ہے۔ اس کے اندر کسی طرح کی کمی کو نہیں رکھا، حضور کے اخلاق میں کسی طرح کے عیب کو نہیں رکھا، حضور کے کردار میں کسی طرح کے خلل کو نہیں رکھا، اور یہ اعلان فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے مصطفیٰ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پروردگار عالم نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ رتبہ، کردار کی وہ بلندی عطا فرمایا ہے کہ آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ خلق عظیم کیا ہے؟ اس حوالے سے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے انبیاء کو جتنے عالی، بلند اور پاکیزہ اخلاق عطا فرمائے ہیں، ان تمام اخلاق کی بلندیوں سے بڑھ کر مرتبہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ایسی پاکیزہ ذات حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اللہ رب العالمین نے بنائی ہے۔ اگر حالات کے اعتبار سے جن گوشوں کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ان گوشوں سے ایک گوشہ میں تحفظ نسواں کے حوالے سے عرض کروں، خواتین کی ترقی کے حوالے سے عرض کروں، اور ان کی عزت و عصمت کے حوالے سے عرض کروں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاکیزہ زندگی اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ حضور کون ہے؟ سمال الیتامی عصمت للارامل، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھرانے والے، حضور سے تعلق رکھنے والے، حضور سے محبت کا اظہار کرنے والے سب ایک زبان ہو کر یہی اعلان کیا کرتے ہیں کہ حضور کی ذات تو یتیموں کے لیے ڈھال کا کام کرنے والی ہے، ان کی فریاد رسی کرنے والی ہے۔ اور حضور کا مقام کیا ہے، حضور کا معاملہ کیا ہے؟ وہ عورتیں جو بیوہ ہو گئی، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ان کی مدد نہیں کرتا، ان کے ساتھ غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے، ایسی خواتین کے حوالے سے بھی اگر حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر یہ اعلان کر دیا گیا کہ ان کی عزت کا نام عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی عصمت کا نام ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی حفاظت کو حضور نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا۔ ولادت مبارکہ کے موقع کو یاد کریں، حضور کی میلاد مبارک کا پہلا موقع ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے عالم میں جو خوشیوں کو پھیلایا تھا، ان خوشیوں کی ایک خوشی عورت کی آزادی کے ذریعے ہوئی۔ آپ کو کیا یاد نہیں؟ حضرت سویبہ کو آزادی دی گئی تو کس بنیاد پر دی گئی؟ سید کائنات محمد رسول اللہ حضرت عبداللہ کے جگر گوشہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے لال کی حیثیت سے دنیا میں جلوگر ہوتے ہیں، ادھر حضور کا قدم مبارک تشریف فرما ہوتا ہے، اور ادھر حضرت سویبہ کو حضور کی مبارک پیدائش کی خوشی کے اعلان کی صلے میں آزادی عطا کر دی جاتی ہے۔ آج عورتوں کی ترقی کے حوالے سے اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ذرا غور کریں اس جاہلیت کے دور کو کہ ایک باپ اپنی جگر گوشہ، اپنی لخت جگر، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کر دفن کر دیتا تھا، زندہ اسے درگور کر دیا کرتا تھا۔ اسلام نے ایسی فرسودہ رسم سے منع فرما دیا کہ عورت کا مقام عزت ہے، عورت کا مقام بلندی ہے، اسے
سر آنکھوں پر رکھنے کے لیے جگہ فراہم کی جائے، اسے پامال نہ کیا جائے، اس کی عزت کو داغدار نہ کیا جائے، اس کی عصمت کے پردے چاک نہ کیے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی عزت و حفاظت کے سلسلے میں اسے پردے کا پابند بنا دیا تاکہ غیر کی بد نگاہی، بد نظری کا تیر اسے کہیں زخمی کرنے نہ پائے۔ پردے کا حکم دیا گیا تو اسی لیے تاکہ انہیں کسی طرح کی تکلیف ہونے نہ پائے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و احکام کے ذریعے عورت کو وہ مقام و مرتبہ اور بلندی عطا فرمائی۔ کبھی الزام عائد کیا جاتا ہے کہ ایک سے زائد شادی کرنے کے سلسلے میں، کبھی الزام عائد کیا جاتا ہے کہ عمر کے نکاح میں عمر کے انتخاب کے سلسلے میں۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس دور میں اپنی پاکیزگی کا اظہار، اپنے اخلاق و کردار کی بلندیوں کو پیش کیا، وہ دور کوئی اخلاق والا دور نہ تھا۔ غیر اور اجنبی خاتون کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ایک عام بات تھی۔ اگر نوجوان اپنی عمر کے کسی حصے میں ہو، کسی حصے میں اس کا تعلق ہو، لیکن وہ بے حیائی اور طوفان بدتمیزی میں ایسا وہ ڈوبا رہا کرتا تھا کہ نہ اسے اخلاق کی فکر رہا کرتی تھی، نہ اسے اپنے کردار کی، نہ اپنے قبیلے کی فکر رہا کرتی تھی، نہ کسی اجنبی خاتون کی جس کے ساتھ چاہا دست درازی کی، جس کے ساتھ چاہا ظلم کا معاملہ کیا، جس کے ساتھ چاہا برائی سے پیش آیا، بدکاری کرنے لگا، یہ سلسلہ رہا کرتا تھا۔ ایسے دور میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی پاکیزہ زندگی کے 25 سال لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے، اس کے بعد نکاح فرمایا، تو وہ بھی انتہائی اخلاق کی شان کے ساتھ کہ عمر مبارک جس خاتون سے حضور نے نکاح فرمایا حضرت ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سیدہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ہے، وہ بھی اپنی عمر کے 40 سال گزار چکی اور 2 شوہر آپ کی زندگی میں آئے اور گزر گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ اب میں کسی اور کے نکاح میں جانے والی نہیں، لیکن وہی حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پاکیزہ زندگی کو دیکھتی ہیں تو ان کے دل میں حضور کے نکاح میں شامل ہونے کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے تو اپنے نکاح کا ارادہ کر لیا، پیام کو بھیج دیا، لیکن ہوتا یہاں پر کیا ہے؟ عمر کا لحاظ رکھا جاتا ہے، خاندان کو دیکھا جاتا ہے، زندگی کے مالہ و مالہ کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، زندگی کیسی ہے، کیا معاملات ہے، جو سب کچھ جانتے ہوئے نہ حضور نے عمر کی طرف توجہ کی، نہ پہلے سے گزرے ہوئے 2 شوہروں کے سلسلے میں کسی بات کو رکھا، بلکہ رشتہ اور پیام آتا ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم اس مبارک رشتے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ عمر کو حضور نے نہیں دیکھا، نہ اپنی عمر کو دیکھا، نہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر کو دیکھا۔ آپ کی عمر 40 سال سے تجاوز کر گئی ہے، اس موقع پر حضور کا نکاح ہوتا ہے۔ اور پھر آگے کی زندگی کے حوالے سے عرض کروں تو پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم اور 25 سال تک اسی طرح پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، اعلان نبوت کا موقع آتا ہے، اس کے بعد پھر 10 سال گزر جاتے ہیں، تقریباً حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عمر مبارک کے 50 سال گزر رہے ہیں۔ ان 50 سالوں تک حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی پاکیزہ زندگی کو پیش کیا، اپنے اخلاق کو پیش کیا، اپنے کردار کو پیش کیا۔ اس حبیب کی ذات پر، حضور کے اخلاق پر حملے کیے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے 25ویں سال نکاح فرمایا، تو جس پاکیزہ خاتون سے نکاح فرمایا وہ عمر مبارک کی 40 سال کو پہنچ گئی تھی۔ جب ان کے ساتھ 40 سال کی عمر میں حضور نے نکاح فرمایا تو پھر اور 25 سال زندگی حضور نے ایسی ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے ساتھ گزار دی۔ اب اندازہ کریں کہ یہ وہ دور ہے جس دور میں 1 2 نہیں، 4 5 نہیں، 8 8 10 10 نکاح کرنا ایک عام بات تھی، عرب کا رواج تھا۔ ایسے رواج کے ماحول میں بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صرف 1 نکاح پر اکتفا فرمایا۔ 50 سال حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عمر مبارک ہو رہی ہے
اور اس موقع پر حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر کم و بیش 65 برس ہو گئی۔ اس موقع تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہ کسی اور نکاح کا ارادہ فرمایا، نہ اگر جو حملے، جو سوالات اور جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی سے متعلق کسی طرح کے تعیش کی طرف حضور نے کوئی توجہ نہ کی۔ اس کے بعد حضور نے نکاح فرمایا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے، کہ وہ بھی عمر کے اعتبار سے ان کا جو تذکرہ آتا ہے وہ بھی بڑی عمر کو پہنچ گئی تھی، ضعیف خاتون تھی، 13 سالی کا ان کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ایسی عمر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں قبول فرمایا۔ عزیزان محترم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کے حوالے سے جب یہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں تو امت مسلمہ کا فریضہ بھی ہے کہ حقیقت حال کو وہ جانیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور اس حقیقت کو اوروں تک پہنچائے تاکہ ان کے دلوں میں جو بے چینی ہے وہ دور ہو جائے، ان کے پاس جو اعتراضات اور سوالات ہیں اس کے جوابات اور ان کا حل انہیں مل جائے۔ یہ بھی وقت کی ہمارے لیے ذمہ داری ہے۔ اب جو بے ادبیاں کی جا رہی ہے اس حوالے سے ایک پیام پیش کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ اعتراضات، سوالات اور بے ادبیوں کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس حوالے سے ایک عام انسان جو اگرچہ کہ عقیدے کے اعتبار سے مسلمان نہیں، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کی اگر بات کریں تو کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کے پاس کوئی کمی ہے تو اس کی کمی کو ظاہر کیا جائے، کسی کے پاس کوئی نقص ہے تو اس کے نقص کا اظہار کیا جائے، کوئی عیب ہے تو اس کے عیب کو ظاہر کیا جائے، اگرچہ کہ وہ عیب دار ہے، اگرچہ کہ وہ ناقص ہے، اگرچہ کہ اس کے پاس کمی ہے، لیکن اچھا معاشرہ، اچھا سماج اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو ستایا جائے، اس کے ساتھ طعنہ و تشنیع کی جائے، اس کے عیب کو ظاہر کیا جائے، اگرچہ کہ وہ عیب دار ہے، اس کے باوجود بھی یہ معاملہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو بے نظیر و بے عیب بنایا ہے، ایسی پاکیزہ زندگی بنائی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نہ ذات کے اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ نے کسی طرح کی کمی رکھی ہے، نہ حضور کی صفات کے اعتبار سے رب العالمین نے کسی چیز کی کمی رکھی ہے۔ اب جو کوئی عیب جوئی کرتا ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ جو بے عیب ذات ہے، جو بے نظیر ہستی ہے، اس میں عیب نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سراسر فطرت سے بغاوت ہے، انسانی معاشرے میں ایک دہشت پیدا کرنے کا عنصر ہے، اور مسلمان ہو کہ غیر مسلم انسانی مزاج کے اعتبار سے ہر کسی کو وحشت میں لانے والا معاملہ ہے۔ یہ وحشت کی بات، دہشت کا معاملہ نہ اسلام نے کبھی اس کی اجازت دی ہے، نہ کوئی مذہب کسی کو دہشت و وحشت پھیلانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ اب وہ شخص جس کے اندر عیب ہو اس کے عیب کو بتانا یہ بھی جرم قرار دیا گیا ہے، تو اب بے عیب و بے نظیر ذات کی بے ادبی کرنا کہاں تک جرم اور کتنی برائی کی اور بے ادبی کی بات ہو سکتی ہے؟ دراصل یہ معاملہ کیا ہے؟ لوگ سیرت کا مطالعہ کرتے نہیں، کرتے ہیں تو غلطی کر جاتے ہیں، اس کے سمجھنے میں حضور کی عظمتوں کو، حضور کے مقام کو سمجھنے نہیں پاتے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جہل کی اپنی بدصورتی آئینے میں دیکھی اس نے، اپنی بدصورتی آئینے میں دیکھی اس نے، جہل کی آنکھ سے آقا کو کہاں دیکھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمتوں کو اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے، حضور کے مقام و مرتبے کو جاننے کی کوشش کرے، تو پھر کتاب و سنت، حضور کی سیرت طیبہ جو ہے وہ اس کے لیے پیام حق دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور کی سیرت طیبہ، حضور کے اسوہ حسنہ سے واقفیت حاصل کرنے والے اور اس کے پابند اپنے آپ کو بنانے والے ہو جائیں، اپنی نسلوں کے دلوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کا جذبہ پیدا کرنے والے بن جائیں، تاکہ
یہ پیام محبت، یہ پیام امن، یہ پیام سلامتی اوروں تک بھی پہنچتا رہے۔ حضور کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے رحمت لقب بنایا ہے۔ حضور کی ذات امن و سلامتی کے پیمبر کی حیثیت سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان جلوہ گر فرمائی ہے۔ خلق عظیم کے پیکر بنا کر پروردگار عالم نے آپ کو اس دنیا رنگ و بو میں جلوہ گر فرمایا ہے، اور ہر بھلائی، ہر عمدہ اخلاق کے رہبر بنا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کو عام کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام نے اس سلسلے میں جو قانون ہمیں دیا ہے کہ انسان جو چاہا کر سکتا ہے، کسی انسان کو اسلام نے پابند نہیں کیا ہے کہ وہ غیر مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے تو وہ مسلمان ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اعلان کر دیا گیا لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں کسی کو مجبور کرنا نہیں ہے، کوئی کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، مسلمان بننا چاہتا ہے، اسلام کو سینے سے لگانا چاہتا ہے، اسلام کا چین، اسلام کا سکون، اسلام کی سلامتی اسے اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے۔ وہ کسی اور مذہب کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی مذہب کو اختیار کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے استاد گرامی حضرت مفکر اسلام علامہ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی پیاری بات شریعت مطہرہ کے قانون کے حوالے سے آپ نے بیان فرمائی۔ کوئی یہودی بننا چاہتا ہے اسے اجازت ہے، اس سلسلے میں اسلام نے اسے پابند نہیں کیا۔ کوئی عیسائی بنتا ہے تو اختیار اس کا ہے، لیکن جو پابندیاں اسلام نے لگائی ہے، اگر کسی چیز کو جرم قرار دیا گیا ہے کہ غیر مذہب سے تعلق رکھنے والا بھی حد کو تجاوز کرتا ہے تو وہ حدیں کون سی ہے؟ وہ ناموس رسالت کی حدیں ہیں کہ کوئی یہودی بن جائے اس کے ساتھ سزا کا کوئی تعلق نہیں، کوئی عیسائی بن جائے اس کے لیے معافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ناموس رسالت پر کوئی حملہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے قابل سزا جرم قرار دیا کہ ہر کوئی اپنی زبانوں پر ناموس رسالت کے حوالے سے پہرا دینے والا ہو جائے۔ باخدا دیوانہ باش اہل اللہ نے، عاشقوں نے یہ کہہ دیا وہ با مصطفیٰ ہوشیار، حضور کی ذات و عظمت کا معاملہ آتا ہے تو اپنی زبانوں کا لحاظ رکھتے ہوئے زبانوں کو کھولنا چاہیے، ورنہ اسلام کے احکام مرتب ہو سکتے ہیں اور کوئی اسلام کے احکام کی زد سے نہیں بچ سکتا۔ عزیزان محترم، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت و ناموس کا معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتداءً حضور کی ذات میں اخلاق کے حوالے سے ہو، حضور کی صفات کے حوالے سے ہو یا حضور کی ذات کے حوالے سے ہو، کسی طرح کی کمی رکھی نہیں ہے، اور کسی کے اندر کمی ہو بھی اور ایسے شخص پر اعتراضات، اسے طعن و تشنیع کی جاتی ہے، تب بھی کسی بھی مذہب میں اس کے عیب کو ظاہر کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ اب وہ بے نظیر، وہ بے مثال عظمت والی رحمت لقب حضور کی ذات، جن کے اخلاق کو، کردار کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی پاکیزگی کی بلندیوں پر رکھ کر دنیا میں حضور کے اخلاق کو آشکار فرمایا، اور قرآن کریم کی آیت شریفہ کے حوالے سے بھی آپ غور کریں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی اپنے اسلام کی حقانیت کے لیے پیش کیا۔ اعلان نبوت کے بعد کی زندگی تو لائق تقلید ہے ہی ہے، قابل مثال ہے ہی ہے، لیکن لعمرک فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، ان کفار و مشرکین سے جو اسلام کو اپنے سینے سے لگانے سے رہے، اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں رکاوٹیں پیدا کرتے چلے جا رہے تھے، ان سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا۔ حضور کے اس ارشاد کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کی چمکتی آیت کی صورت میں لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیا کہ لوگوں، تحقیق کہ میں ایک زمانہ عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان رہا ہوں، کیا اب بھی تم نہیں سمجھتے؟ ابھی کیا تم عقل بوجھ نہیں رکھتے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کی پاکیزہ زندگی کو اسلام کی حقانیت کی دلیل بنا کر پیش کیا۔
اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کی دلیل بنا کر حضور کی زندگی کو پیش کیا ہے، تو وہ دلیل کمزور ہرگز نہیں ہو سکتی، اس دلیل میں کوئی عیب ہرگز نہیں ہو سکتا، اس دلیل میں کسی طرح کا نقص نہیں ہو سکتا۔ کون سی دلیل ہے؟ اسلام کی حقانیت کی دلیل، حضور کی ذات، حضور کی صفات، کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ رب العالمین کی یکتائی، وحدانیت اور خدا تعالیٰ کی الوہیت کی دلیل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت و محبت کو اپنے دلوں میں بٹھانے والے ہو جائے اور اپنی نسلوں کی، عقیدوں کی، ان کی ایمان کی حفاظت کریں اور اسلام پر انہیں بھی پابند رکھے، خود بھی پابند رہے اور اسلام کے پیام محبت کو، حضور کی ناموس کے جو عظمتیں ہیں ان عظمتوں کو اوروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔